بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، الیکشن کمیشن نے بڑی باریک واردات تحریک انصاف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ڈال دی ہے، اور جو ابھی تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کو انہوں نے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا. آج الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ پی ٹی آئی کو بتا دیا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، اور یہ جماعت جو ہے ابھی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، وہ رجسٹریشن کے یہ پروسیس سے آؤٹ ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن کے لیے کہا اور پی ٹی آئی نے جب الیکشن کروائے تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراضات لگا کے جو ہے وہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہیں اور ان کو دوبارہ بھی کرایا گیا ہے. پھر بھی دوسری مرتبہ بھی پولیٹیکل جماعت یعنی پی ٹی آئی کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اب تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو لیگل پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ جیسے اب حالات خراب ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو یہ واضح تھا کہ یا اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا یا اس جماعت کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ختم کر دیا جائے گا. بہرکیف اس وقت پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے وہ قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے ممبران اسمبلی ہیں وہ سارے آزاد ہیں، اور ان کو پہلے بھی آزاد قرار دیا جا چکا ہے. اب کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. کل کا جو جلسہ تھا ثوابی میں، اس کے اندر جس قسم کی تقریریں کی گئیں وہ بھی غلط تھا، کیونکہ یہاں ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کے بجائے ٹمپریچر کو ہائی کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے کل وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے کل اس سٹیج سے، حالانکہ کل اچھی گیدرنگ ہو گئی تھی پشاور حیات آباد کمپلیکس میں، لیکن اس کا بجائے اس کے کہ یہ کوئی پیغام دیتے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو چلایا جائے اور پولیٹیکل جو سپیس ہے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے بجائے جمہوریت کے لیے راہ ہموار کی جائے. لیکن کیونکہ نوجوان زیادہ پی ٹی آئی کے اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، کے پی کے کے خصوصی طور پہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد جارحانہ جو ہے وہ صورتحال ہو چکی ہے کے پی کے اندر. کل اس سٹیج سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارا گیا، اور جو ہے وہ واضح طور پہ کہا گیا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ جی ہم جو ہے وہ بجلی اور یہاں پہ جو وہاں سے بجلی کی جو پیداوار ہے اس کو روکا جائے، اور اس طریقے سے جو باقی سپلائی ہے اس کو بھی بند کیا جائے. تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. ہمارے یہاں پہلے بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کو دوام بخشنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سیاسی افہام و تفہیم پیدا کی جائے، لیکن ایسا جو ہے وہ بدقسمتی سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہاں پہ اب صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 11 لوگوں کی جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں ان کی لسٹ برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ یہاں سے ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، وہاں پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. ان 11 میں سے اہم جو لوگ ہیں اس میں عادل راجہ ہے، اس میں شہزاد اکبر ہے، اس میں صابر شاکر ہے، اس میں جو ہے وہ عمران جو ہے وہ ریاض ہے، اور باقی بھی وہاں کچھ یوٹیوبر ہیں جو وہاں موجود ہیں. ان کی حوالگی کے لیے باقاعدہ طور پہ اب جو ہے وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور جو کل ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کے وہاں ہائی آفیشل سے، تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ یہ لوگ جو پاکستان کے خلاف اور جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں ان کے خلاف یہاں سے زہر اگل رہے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ پاکستانی قانون کے تحت ان کو جو ہے وہ سزا ہو سکے. کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں اس قسم کے بہت ساری دفعہ کوششیں کی گئیں. خصوصی طور پہ عادل راجہ پہ 2 سال پہلے بھی ایک مقدمہ بنا، وہاں پہ
وہ آرمی کا ایک ریٹائرڈ کیپٹن ہے جو وہاں بیٹھ کے وہ ولاگ بھی کرتا ہے اور برا بھلا بھی اداروں کو کہتا ہے، اور وہاں پہ وہ 2 سال انکوائری بھگتتا رہا لیکن اس کی حوالگی نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے الطاف حسین کے خلاف عمران خان کی گورنمنٹ میں پورا زور لگایا گیا کہ عمران خان نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے الطاف حسین کو جو ہے وہ وہاں سے یہاں لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ کیا محسن نقوی صاحب نے جو ابھی یہ وہاں پہ وہ ایفرٹس کی ہے، اس کا کیا ریزلٹس آئیں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ بہرکیف ایک بات طے ہو چکی ہے کہ عمران خان کو مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کل بھی ملاقات کے لیے اگر کل کیونکہ ملاقات کا دن ہے منگل کو، تو اگر یہاں پہ ان کی بہنیں کوئی کارکنان کو ساتھ لے کر آتی ہیں تو کریک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ یہاں پہ سختی سے جو ہے وہ آرڈر پاس ہو چکا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اب کوئی تماشا نہیں چلے گا، اگر کسی نے تماشا کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ دوسری جانب یہ ٹمپریچر جو ہے یہ کم کرنے کے لیے جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کم کرنے کے بجائے اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ آج اگر تحریک انصاف کی باری ہے تو کل نون لیگ کی آ سکتی ہے، کل پیپلز پارٹی کی آ سکتی ہے، کل JUI کی آ سکتی ہے، کل MKM کی آ سکتی ہے، باقی جماعتوں کی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل جماعتوں کے اندر جو اس وقت ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بلیم کا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت کی جو ہے استحکام اسی میں ہے کہ یہ سارے لوگ ساتھ جوڑ کے بیٹھیں اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ اور عمران خان کو بھی اب لچک دکھانی ہوگی، کیونکہ عمران خان جتنے بھی زور لگا رہے ہیں اس کے ریزلٹس جو ہے وہ نیگیٹو آ رہے ہیں، پازیٹیو نہیں آ رہے ہیں، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھیں، کیونکہ پارٹی اس وقت جو ہے وہ رجسٹرڈ سے ان رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں بہت سارے ممبران اسمبلی وہ بھی پر توڑ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اتنی لمبی پی کاٹنا یا جنگ لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ صرف KPK رہ گیا ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پنجاب کے اندر سے تو صورتحال سب کے سامنے ہے کہ پنجاب کے اندر نہ کوئی بڑی موومنٹ شروع ہو سکی ہے، نہ ہی کوئی عمران خان کے حق میں جو ہے وہ بڑی ریلی نکالی جا سکی، اور نہ ہی کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے جو عملی طور پہ کیا جانا چاہیے تھا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نون لیگ کو پوری سپیس پنجاب کے اندر مل چکی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک کمزور ترین اپوزیشن سے اس وقت جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں، وہ پبلک کے اندر ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب سے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو بہتر کیا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے، باقی جو ہے وہ اسکیمیں بہت ساری لانچ کی جا رہی ہیں نوجوانوں کے لیے، لیپ ٹاپ اسکیم ہے، اسکالرشپ اسکیم ہے، بہت سارے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر PTI نے سیاست میں رہنا ہے تو پھر ان کو سیاسی جو ہے وہ اپنا قد کاٹ بڑھانا ہوگا اور سیاسی سوچ کو پروان چڑھانا ہوگا، نہ کہ وہ جو ہے وہ بالکل وہ لکیر لگا کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے جی کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی ہے، ہم نے کسی سے جناب بیٹھ کے جو ہے معاملات کو سلجھانا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اسی کشمکش میں رہے تو یہ پھر وہی حال ہو جائے گا جو کاف لیگ کا ہوا تھا، وہی حال ہو جائے گا جو MKM کا ہوا تھا، کیونکہ یہ ماضی کی 2 بڑی جماعتیں ہیں جن کا حال آپ کے سامنے ہے، جو بالکل اس وقت جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی جماعتیں بن چکی ہیں۔ لہٰذا عمران خان کو دل دماغ اور سوچ بڑی کرنی ہوگی، اور ان کے کارکنوں کو بھی صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، کیونکہ سیاست صبر و تحمل کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ بردباری کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ دور اندیشی کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے، نہ کہ الجھاؤ کا نام ہے، گالی گلوچ کا نام ہے، نہ ہی یہ اداروں سے لڑنے کا نام ہے، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں تو ہم ہیں۔ لہٰذا اداروں سے جو ہے وہ لڑائی کرنے کے بجائے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں کہ وہ سروائیول آپ بھی کر سکیں اور اداروں کی بھی جو ساکھ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ بہت شکریہ۔